مولاي صل وسلم دائما. 30واں سپارہ ہے سورہ عبسہ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ عبسہ مکیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وقت تبلیغ کرتے اور آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ یہ مسلمان ہو جائیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے بارے یہ تصور کرتا ہے کہ اگر اے بندہ سیدھے رستے تے آ گیا نہ تے باقیاں نے بھی آ جانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض ایسے احباب پہ محنت زیادہ کرتے تھے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ سرکار نے اللہ سے عرض کیا ہے اللہ اسلام کو یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما یا عمر بن خطاب کے ذریعے، کہ دونوں روب دبدبے والے تھے. تو آپ کی خواہش تھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے پاس آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا نظر انتخاب حضرت عمر بن خطاب پہ پڑا. حضرت عمر مصطفیٰ کے پاس آئے، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش کرتے، حضور آرزو مند رہتے اور سرکار اس حوالے سے کوشاں رہتے کہ بھئی یہ بندہ خصوصی طور پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اسی طرح بعض سرداروں کو حضور تبلیغ فرما رہے تھے. ایک نابینا صحابی آئے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو خبر نہ ہوئی، چونکہ نابینے تھے، کہ حضور تبلیغ فرما رہے ہیں اور جو سامنے بیٹھنے والے ہیں یہ سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں. وہ آگے کہنے لگے یہ مجھے ذرا مسئلہ تو بتائیے، پہلا منو نبیڑ دیو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور ماتھے پہ تیوری آئی. جس طرح غصے میں نا انسان آ جاتا، تو سرکار کے چہرے پر تیوری اللہ کو نظر آئی. تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی سورہ عبسہ کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی کہ محبوب پیارے تیری یہ شان نہیں. اب دیکھیے فرمایا عبسہ وتولا، تیوری چڑھائی، وتولا اور منہ پھیرا. دوسرے لفظوں میں عبسہ چیں بجبیں ہوئے، وتولا اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ اس کے پاس وہ نبینا حاضر ہوا. بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ وہ نبینا صحابی کسی مشرک کے پاس آئے تو اس نے تیوری چڑھائی، جبکہ بعد میں جو آنے والی آیتیں ہیں یہ اس تفسیر کی تصدیق نہیں کرتی. ہوا اسی طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے تھے. نبینا صحابی جناب ابن مکتوم آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی پہلے مجھے مسئلہ بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ تاثر لینا شروع کر دیا، دیکھو جی پھر عزت کوئی نہیں نا جی، تو دل کی طرح چڑک دیتا، اللہ نے بھی تو ایسے کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے بچہ ساری رات پڑھتا رہے کہ صبح امتحان ہے، رات کو گھر کا سربراہ اٹھے 4 بج گئے، اب ادھر تو پڑھ رہا ہے بجے میرا امتحان ہے صبح، وہ کہے چل کوئی نہیں امتحان ہو جائے گا، تو سو جا تو چھڑ دے. تو یہ محبت کی نشانی ہے یا یہ سختی کی نشانی؟ محبت کی علامت ہے کہ خیال کیا جا رہا ہے. محبوب پیارے آپ نے بڑی تبلیغ کر لی، آپ نے جو پیغام رب کا تھا اس کو پہنچا دیا ہے، اب اپنی جان کیوں بھلاتے؟ تو سرکار تبلیغ ان کو کیا کرتے تھے اور ان پہ زیادہ محنت کرتے تھے جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ ہوتا. کیوں؟ اگر یہ بندہ مسلمان ہو گیا تو 10 کو اور لے آئے گا. ہاں غلام بھی سرکار کے پاس تشریف حاضر ہوتے ہوئے سرکار ان کو بھی کلمہ پڑھاتے تھے. بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، یعنی وہ جو کہ معاشرے کا ایک کمزور طبقہ تصور کیا جاتا تھا. عبسہ وتولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ وہ نبینا ان کے پاس آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، یعنی یہ جو شخص آیا ہے یہ ان سے زیادہ ستھرا ہو، اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہو. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت لے، وہ جو آیا ہے وہ زیادہ ستھرا ہو یا وہ نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے. اما من استغنا، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ تو اس کے پیچھے پڑے ہیں. فانت لہ تصدی، تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو. وما علیک الا یزکا، اور تمہارا کچھ ضیاع نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو.
یعنی اگر وہ نہیں مسلمان ہوتا، نہیں دائر اسلام میں آتا، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو تمہارے حضور دوڑتا آیا، سعی کرتا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو، کلا، یوں نہیں، وہ ویسے نہیں، اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ تو سمجھانا ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، تو جو چاہے اسے یاد کر، فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں کہ عزت والے، مرفوعات مطہرہ، بلندی والے، پاکی والے، بیدی سفرہ، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، کرام بررہ، جو کرم والے، نیکی کرنے والے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ فلاں مسجد کے امام صاحب نماز میں اکثر یہی صورت پڑھتے ہیں۔ آپ نے امام صاحب کو بلا بھیجا ہے، ان کے پاس تشریف لے گئے، کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ حافظ ہیں؟ الحمدللہ حافظ ہیں۔ تو آپ ہر نماز میں سورہ عبسہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جی مجھے لطف آتا ہے، اور قرآن میں جہاں سے مرضی پڑھ لیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے آسانی لگے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا حرج تو نہیں ہے، لیکن تیرا نفاق کھل کے سامنے آیا کہ تجھے مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، اور تو اس وجہ سے ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہے۔ کرام بررہ، جو کرم والے ہیں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے ان کے پاس۔ قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی مارا جائے، کیا ناشکر ہے، من ای شیء خلقہ، اسے کس چیز سے بنایا ہے، من نطفہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا، خلقہ، اسے تخلیق کیا، فقدرہ، اور اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، اتنی دیر نطفہ ہے، پھر اتنی دیر خون کا لوتھڑا ہے، پھر مضغہ ہے، پھر ثم السبیل یسر، پھر اسے راستہ آسان کیا، آسان راستہ اسے عطا کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے، انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا، فانبتنا فیہا حبا، تو اس میں اگایا اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور چارہ، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغیچے، وفاکہتا وابا، اور میوے اور گھاس، فاکہہ میوے انسانوں کے لیے، ابا گھاس پھوس جانوروں کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کے فائدوں، یعنی کچھ بھی ابس، کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ یہ نفخہ ثانیہ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، آدمی بھاگے گا من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور ماں اور باپ، وصاحبتہ وبنی، اور صاحبہ یعنی بیوی، وبنی، اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ فکر انسان کو لاحق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کرے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ حشر کے دیہاڑے اللہ کی ذات کام آنے والے، اس کے ساتھ تار جوڑ کے رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ رابطہ بحال رکھنا چاہیے، استوار رکھنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی دائیں بائیں کے طریقے ہیں، یہ وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، کوئی سرم و انحراف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اس دن سارے کے سارے یہی کہیں گے نا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، پھر سارے بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے، تو سرکار کیا کریں گے؟ سرکار بھی سر سجدے میں رکھ دیں، اللہ کے حضور سر جھکائیں کہ مولا مہربانی فرما، مولا میری امت آئی، مولا میری امت آئی۔ اللہ سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے، ہر وقت ہر آن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے مواقع ہیں، تو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا،
اللہ سے رابطہ ضرور بحال رہنا چاہیے، اس سے تار جڑی رہنی چاہیے۔ بقیہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، ہم بھی تماشے کر رہے ہیں، دنیا بھی تماشے، ایک دن تماشے کر کے سارے ہی نکل جائیں گے۔ یہ کھیل تماشا، اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑائیاں ہیں، یہ جھگڑے ہیں، یہ مقدمے بازیاں ہیں، یہ حسد ہے، یہ اناد ہے، یہ بغض ہے، یہ کیا ہے؟ تماشا، کھیل ہے، تماشا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ایسے تمام معاملات میں ایک رسی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ رسی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے، یعنی وہ تار جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی۔ سرکار اپنی آل اولاد کو بھی اسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے، اللہ سے رابطہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے ہیں۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبر، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے چہرے اسی طرح تر و تازہ رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ عبسہ مکمل ہوئی، اگلی ہے سورۃ التکویر۔ یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ عام طور پہ شمس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورج، لیکن سورج تو نہیں نہ لپیٹا جائے گا، سورج تو قریب کر لیا جائے گا، تو اس لیے حضرت امام محمد رضا نے یہاں پہ ترجمہ دھوپ کیا، چونکہ ہمارے نظام شمسی کا بڑا ستارہ تو یہی ہے سورج، اور سورج سے ہی اللہ رب العزت نے یہ زندگی قائم کر رکھی، یعنی سورج کو اس نے وسیلہ بنایا ہے، قائم تو اللہ ہی کی ذات نے سب کچھ کیا، الحی القیوم وہی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے یہ حرارت ہے اور چاند کی وجہ سے یہ ذائقے آ رہے ہیں، تو دراصل اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ اقرار ہی اقرار ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں بھی اسی نے پیدا کی۔ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، تو بہت بڑا بگ بینگ ہوگا کہ نہ صرف ہماری گلیکسی بلکہ ہمارے جو ساتھ کی گلیکسی ہے اس میں ٹکراؤ ہوگا۔ جانے کتنی گلیکسیز ہیں، ان گنت کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں۔ جس طرح کہ ہماری یہ گلیکسی ہے، تو اسی طرح یہ ساتھ ہماری ایک پڑوسی گلیکسی ہے، اور بڑی گلیکسیز ہیں۔ تو ان میں جب ٹکراؤ ہوگا تو اتنا خوفناک قسم کا ہوگا، اس ٹکراؤ میں ہماری زمین کا تو گویا وجود ہی نہیں ہے، اس کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے نا، کہ اس کا کوئی ذرے کے برابر بھی ان کے سامنے کوئی اس کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہماری زمین سورج میں جانے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آ جائے، سورج اتنا بڑا ستارہ ہے۔ اب دیکھیے جب یہ ڈیزاسٹر ہوگا، جب یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، تو کیا پہاڑ اور کیا ہماری زمین، اور کہاں یہ زمین ہمیں لے کے بھاگتی چلی جائے گی، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اب اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں مکی صورتوں میں نظر آتی ہیں۔ فرمایا جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گھابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ عرب تجارت کا زیادہ تر حصہ عربوں کی تجارت کا زیادہ حصہ جانوروں پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس میں بھی وہ اونٹنیاں جو بچہ جننے والی ہوتی، اس کی قیمت زیادہ ہوتی، اس کو جان سے عزیز رکھتے تھے، بڑی اس کی آؤ بھگت کرتے، دیکھ بھال کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تم جان سے عزیز رکھتے ہو، جن پہ معیشت کا دار و مدار ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں وہ جو گھابن ہوں گی چھوٹی پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، انسانی آبادیوں کی طرف آئیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
اور جب سمندر سلگا دیے جائیں گے. پانی کو آگ لگتی دیکھی کبھی کسی نے؟ لگ بھی جاتی. تو جب سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، سلگا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں گے. کس طرح؟ کافر مومن علیحدہ جوڑے بن گئے، بدکار نیکوکار علیحدہ کر کے جوڑے بنا دیے گئے. فرمایا جب جانوں کے جوڑے بن جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر تو ماری گئی. زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ ایک صحابی پنجوں کے بل چل رہے تھے. پوچھا اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ کہا کہ جب ہم نے اسلام قبول نہ کیا تھا اتنے سخت مزاج سخت دل تھے کہ بچیاں اپنی زندہ مار دیا کرتے تھے. جب سے اسلام قبول کیا اللہ نے اتنا نرم دل کر دیا ہے کہ چیونٹیاں نہیں ماری جاتی. اور ایسے معاشرے میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کا استقبال کھڑے ہو کے کرتے تھے. دنیا کو دکھایا جاتا تھا کہ بیٹیوں کا استقبال کیا جاتا ہے، اور سرکار حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو جب سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آتی تو سرکار کی دست بوسی کیا کرتی، حضور کے ہاتھوں کو چوما کرتے. تو سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے کہ یہ تو غیر نہیں ہے. کہ جس طرح کہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں بچیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. سرکار نے ایسے عالم میں بیٹیوں کی عزت کی، اور ساتھ ہی فرمایا جس کو اللہ رب العزت 2 بیٹیاں دے ان کی اچھے طریقے سے وہ پرورش کرے اور شادی کر دے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کی اچھے طریقے سے رخصتی کر دے، وہ میں محمد کے ساتھ قیامت کے روز ایسے ہوگا، یعنی میرے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوگا. اب سوال یہ کہ مارتے کیوں تھے، کیوں زندہ درگور کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہائے ہائے ہمارا کوئی جوائی بنے گا، ہمارا کوئی داماد بنے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، گوارا نہیں تھا. کوئی کہے گا کہ بھئی آپ کی بیٹی تو میرے پاس ہے، پھر زمینوں کا بٹوارا ہوگا، میری عزت میں کمی آئے گی. اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے، جس طرح کہ یہ سندھ میں ابھی بھی ہے. مارتے تو نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے. یہ جو زرداری قبائل ہیں، بلوچستان چلے جائیں، بگٹی قبائل ہیں، یہاں تو ایک انتظام ہے، کہتے جی ہم نے قرآن کے ساتھ اس کی شادی کر دی. مطلب یہ ہے کہ یہ گھر میں ہی بیٹھی رہے، قرآن ہی پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زندہ دبائی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر تم ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں. کیا مطلب نامہ اعمال کھولے جائیں؟ حضرت عمر جب یہ آیت سنتے تھے نا، کوئی تلاوت کرنے والا ہوتا یہ آیت پڑھتا، جناب عمر بے ہوش ہو جاتے تھے کہ عمر کا نامہ اعمال سب کے سامنے ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم سب ایک واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں اور وہاں ایک پیپر شیئر کر دیا جائے تو سارے اس کو پڑھ نہیں لیتے، ایک ہی وقت میں پھیل جاتا ہے. ای میل کی جائے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، سرکار نے فرمایا یہ دہکائی گئی، پہلے اس کا رنگ سرخ پھر نیلا، اب یہ سیاہ ہے، اس میں روشنی بھی نہیں ہے. آگ میں روشنی ہوتی ہے، جہنم کی جو آگ ہے اس میں روشنی بھی نہیں ہے. ہم وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے گی. تیار یہ دونوں ہی ہیں، دونوں ہی تیار ہیں، یہ پاس لائی جائیں گی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مجھے کوئی اس طرح ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی سیارہ ہی ہے، جانے کس گلیکسی میں ہے، ابھی تک کوئی دریافت ہوئی ہے نہیں ہوئی. وہاں یہ موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے. آنکڑوں کے ساتھ حدیث میں ہے پکڑ کے لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، وہ جہنمیوں کو دیکھے گی تو ان کی طرف آئے گی، چھڑوانے کی کوشش کرے گی، بڑی مشکل سے قابو میں کیا جائے گا. اس طرح جنت ہے، جنت بھی دکھائی جائے گی. جب حساب کتاب ہوگا تو اس سیارے سے اس سیارے تک اس کو جانا ہے.
وہ ستارہ ہو سیارہ ہو، تو درمیان میں ایک پل لگایا جائے گا، اس کو پل صراط کہا گیا کہ اس سے تمہیں گزر کے اس طرف جانا ہے۔ اب یہ کہاں پہ ہے؟ چونکہ ہمارا وجود یہ جو ماس ہے، اس کے ذریعے ہم ٹریول نہیں کر سکتے، یہ خاص اسی ہماری زمین کے لیے ہے۔ ہم نہ زیادہ اوپر جا سکتے ہیں، اوپر جائیں تو لباس کی ضرورت ہے، وہ خاص لباس، اس میں اتنے وقت کی آکسیجن ہوگی تو گزارا ہوگا، اور پھر وہ بھی کہاں تک، اس کی بھی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے رکھنا ہے وہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں حضرت انسان رہ سکے گا، سروائیو کر سکے گا، یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ عالمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ اچھا ایک اور بات یاد آئی کہ قرآن میں ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ جنہوں نے کفر کیا انہی کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ جہنم تو پہلے ہی آگ ہے، تو اللہ کا کہنا جہنم کی آگ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے جہنم صرف آگ نہیں ہے۔ جہنم مثال کے طور پہ اگر اس کو ایک سیارہ تصور کیا جائے، جس طرح کہ ہماری یہ دھرتی ہے، یہ زمین ہے، اس طرح اگر ہم اس کو ایک سیارہ تصور کریں تو اس کا نام جہنم رکھ لیا جائے۔ سرکار نے فرمایا وہاں اتنی سردی ہوگی، اور یہ قرآن کی بعض آیات سے بھی ثابت ہے کہ جہنمی سردی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ جہنم ہے، اس میں آگ بھی ہوگی، اس میں سردی بھی ہوگی۔ تو جنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نہ وہاں ان کو سردی ستائے گی، نہ وہاں گرمی انہیں ستائے گی۔ آگے دیکھیے جی، عالمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی ہے، سب کو پتا ہوگا یہ میں نے کیا ہے اور یہ میرے سامنے ہے۔ فلا اقسم بالخنس، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، الجوار الکنس، سیدھے چلیں تھم رہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب پیٹھ دے دیں۔ اللہ رب العزت ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ والصبح اذا تنفس، ستاروں کی قسمیں، رات کی قسمیں، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، جب وہ دم لے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، مالک، ذی قوہ، قوت والا، عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جبریل امین کا۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہا جبریل میں تجھے اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسانی شکل میں آتے تھے، حدیث مبارکہ میں دہیہ کلبی کی شکل میں سرکار کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا میں تجھے تیری اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اصل شکل میں آئے تو 600 کتنے ان کے پر تھے، اور ایک پر وہ کھولیں تو زمین و آسمان اس میں سما جائے۔ تو جناب جبریل امین جب معراج کی رات حضور کے پاس آئے تب بھی اصلی شکل میں آئے۔ فرمایا یہ جو ہم نے جبریل کو متعین کیا ہے یہ معمولی نہیں ہے، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ رسول سے مراد جبریل جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، یعنی جبریل کو۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی حضور کو غیب کا پتہ ہی نہیں تھا، قرآن کی کتنی صریح آیتیں ہیں، تو اب بھی اگر کوئی بندہ انکار کرے تو یہی وہی حضرت عمر والی بات ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مسلمان تو ہو لیکن نفاق تمہارا ظاہر ہے، منافقت تم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ جو نبی ہیں یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ جو اللہ نے انہیں فرمایا ہے، جو اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ آگے ارشاد فرما دیتے ہیں وما هو بقول شیطان الرجیم، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ فأین تذهبون، پھر کدھر جاتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ سورۃ
سورۃ التکویر ختم ہوئی، آگے ہے سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پورے دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ بھلا کریم سے بھی کوئی بھاگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ کہا اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کریم، کریم ہے۔ اب وہ عربی تھا، اس نے یہ لفظ سنا نا تو وہ اٹھ کے جھومنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ آپ نے کہا جی وہ کریم ہے۔ تو فرمایا جھوم کیوں رہا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے جو کریم ہوتا ہے نا، جب کسی پہ قبضہ کر لے، قابو پا لے، پھر کچھ کہتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی مندہ ہوں، میں بھی نکما ہوں، گناہ گار ہوں، پر وہ کریم ہے۔ تو جب وہ مجھ پہ قابو پالے گا نا، غلبہ پالے گا، تو میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں۔ اب وہ کریم ہے، مجھے کچھ کہے گا نہیں، مسکرائے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رب بھی کریم ہے، مصطفیٰ بھی کریم ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بھی کریم ہے، رب بھی کریم ہے، اور ہم گناہ گاروں کی دو کریموں میں بن آئی۔ فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر ہموار فرمایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دیا، تیری ترکیب کی۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ وہ صبح صبح کوئی صاحب پروگرام کرتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں جی کرامن کاتبین ہے، لکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ نے کوئی چپ بنائی ہے، چپ لگائی ہوئی ہے، تو وہ چپ کے ذریعے ہی ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں کی ضرورت کیا ہے؟ اب قرآن کی نص کا ہوتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر محافظ ہیں، کرامن کاتبین ہے، تو یہی ہمارے لیے حجت ہے، کسی کی اپنی منہ شگافی حجت نہیں ہے۔ یعلمون ما تفعلون، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے۔ یصلونھا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ وما هم عنھا بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے۔ والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن کس کا ہے؟ اللہ۔ دیکھیں سری آیات کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی تعویل نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کوئی بندہ تمہیں کہے نا کوئی نہیں میں تینوں چھڑا لاں گا، بچا لاں گا، چھڑ دے، نمازہ چھڑ دے۔ اس طرح بڑے بابے ہم نے دیکھے ہیں، وہ آگے ہو تسی ہمارے پاس چھوڑ دو بس ساری چیزیں، ہمارے پاس آنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے، شفاعت ہوگی تو اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ رب العزت کا ہو۔ سورۃ المطففین مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل، خرابی ہے، للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے۔
دغا کرنے والے، جو بولنے والے، فراڈ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ صورت ان کی مذمت میں آئی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب اوروں سے لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے، جھوٹ بول کے اس طرح کے معاملات کرنے والے، وہ ویل میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے تاجر تھے اور بڑے امیر کبیر تھے۔ آپ کے پاس بہت سارا مال آیا تو اس میں کوئی سقم تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کے بیچنا ہے، لیکن بتانا ضرور ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اتنی ریجیکشن نکلتی ہے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ اب خادم نے کہا جی میں مال تو بیچا ہے اور بڑا پروفٹ ہوا ہے، اپنی طرف سے خوشامد کی کہ بھئی میری کو تنخواہ زیادہ کر دیں گے یا میرے ساتھ کوئی معاملہ اور کر لیں گے، بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا بیچ دیا جی، بیچ دیا ہے، اور بڑے اچھے داموں، اتنے کا بیچا ہے۔ فرمایا تو بڑے اچھے دام لے آیا۔ ہاں بتایا تھا کتنے کا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلے کی وجہ سے یہ اتنے کا ہے۔ تو کہا جی نہیں یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جتنے ہیں نا ساری صدقہ کر، 1 روپیہ بھی میرے لیے جائز نہیں، اور رات سمیت سب کچھ صدقہ کر دیا۔ فرمایا یہ نہیں میں لوں۔ اتنے متقی پرہیزگار کے کوفہ میں کہا جاتا ہے بکری گم ہو گئی تو گوشت نہیں کھاتے تھے، کئی سال نہیں گوشت کھایا۔ کہ آپ یہ بکری کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا ہمارے کوفہ میں بکری گم ہو گئی تھی، چوری ہو گئی تھی، تو میں ڈرتا ہوں کہ چوری کی بکری ذبح کرے اور ذبح کر کے وہ بازار جا کے بیچ دے اور میں اس کا گوشت کھا لوں۔ میں نے کھا لیا تو پھر میری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ایک شخص نے آپ سے ادھار لیا تو آپ ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ جا رہے تھے، دھوپ بڑی تیز تھی، اسی شخص کا مکان تھا جس نے ادھار لیا ہے۔ سارے کے سارے ساتھی اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، مکان کی چھاؤں میں۔ تو کہا حضرت جی آپ بھی آ جائیں۔ فرمایا نہیں، دھوپ میں کھڑے رہے۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا جی کیا وجہ ہے آپ دھوپ میں کھڑے رہے؟ فرمایا اس نے نا مجھ سے کوئی پیسے لیے تھے تو میرا مقروض تھا، میں اس وجہ سے اس کی چھاؤں میں نہیں آیا کہ چھاؤں میں جاؤں گا تو یہ سود ہی نہ ہو جائے، یہ ربا نہ ہو جائے، میں ڈر کے مارے وہاں نہیں گیا۔ کہنا جی سود کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کچھ دیا ہے بدلے میں زیادہ لینا، اس وجہ سے میں نے یہ فیل نہیں کیا۔ اتنے متقی پرہیزگار تھے، اسی وجہ سے تو آپ کی فقہ چلی ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پہ۔ آپ کے بڑے مخالفین تھے، بڑے مخالفین تھے، آج تک آپ کے مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن جتنا ذہن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حنیفہ کو دیا تھا نا، اللہ اکبر، وہ سرکار نے فرمایا نا کہ فارس کا ایک شخص ہوگا، سریا ستارے کے پاس بھی علم ہوگا تو وہ جا کے لے آئے گا۔ تو جناب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اسے مراد ابو حنیفہ کی ذات ہے، معمولی شخص نہیں تھے، کمال کے شخص تھے۔ دیکھیے فرمایا اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ ایک ہے سجین، ایک ہے اعلیٰ علیین۔ سجن سے سجین مطلب قید خانہ، ان کی روحیں سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔ وما یکذب بہ الا کل ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں۔ کلا بل، کوئی نہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ یہ جو ناجائز کمانا کھانا، اس کی وجہ سے زنگ چڑھتے ہیں نا۔
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کمانے کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے پھر بندے کا دل نیکیوں کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا۔ فرمایا ہاں انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ہاں ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکار جو ہیں سب سے اونچے محل علیین میں ہیں، ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے؟ نیکوکار علیین میں ہوں گے، بدکار سجین میں۔ کتاب مرقوم، وہ لکھت ہے، ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔ یشہدہ المقربون، کے مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، جس کو وہ دیکھتے ہیں، کون؟ اللہ کے فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر دیکھتے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان چہروں میں چین کی تازگی پہچانے۔ جب اندر خوشی ہوتی ہے نا تو باہر بھی خوشی چھلکنے لگتی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ مہر بند شراب ہے۔ بعض ادویات پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی سیل اتری ہوئی ہو تو اس کو واپس کر دیا جائے، یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ یعنی اوریجنل شراب ہوگی، قیمتی ہوگی، نتھری شراب من رحیق مختوم، وہ ایسی جو کہ مہر کر کے رکھی گئی ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر ہے۔ کس چیز کی مہر لگائی جائے گی؟ کس چیز کے ساتھ اس کو بند کیا جائے گا؟ مسک کے ساتھ، مشک کے ساتھ۔ وفی ذلک فلیتنافس، اب یہ مسک کیوں کہا؟ عود کیوں نہیں کہا؟ عود بھی مہنگی ہے، لیکن جو مشک ہے نا، مشک یہ سب سے مہنگی ہے، اور سب سے زیادہ مشہور و معروف اور مہنگی جو مشک ہے، جس کو مسک کہتے ہیں، کستوری کہتے ہیں، یہ ختن کے ہرنوں کی ہوتی، ختن کے ہرن، ان کی سب سے مہنگی کستوری۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں جو ملونی ہوگی، اس میں جو ملاوٹ ہوگی تسنیم کی ہوگی، جو چشمہ ہے۔ عین یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ عین یشرب، اب کیا مطلب مقربین بارگاہ؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم پکنک پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دریا کے کنارے ہم نے بیٹھنا ہے، سمندر کے کنارے ہم نے جانا ہے اور وہاں پکنک منانی، تو کوئی چشمہ بڑا خوبصورت ہوگا، ان کی خواہش ہوگی ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے۔ دنیا میں کافر مسلمانوں پہ ہنستے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، لو بھی ایسا بندہ آ گیا، ویسا بندہ آ گیا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے۔ جب جنت میں مومن چلے جائیں گے اور کافر جہنم میں، تو اب مومنوں کی باری ہوگی، وہ ان پہ ہنسے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا؟ یقیناً کافروں کو اپنے کیے کا بدلہ ملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔